السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب نمبر 33، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنوان دیا ہے باب شراء الامام الحوائج بنفسہ، کہ امام یعنی حاکم وقت کا اپنی ضروریات کو خود خریدنا۔ اس عنوان کا ایک سادہ سا جو مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنا وہ فی ذات ہی بھی جائز ہے، اور اس عمل کے جواز کے لیے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی منصب پر ہو یا حکومت میں ہو تو وہ اپنے کام خود نہیں کر سکتا، اللہ یہ کہ کوئی دیگر ایشوز یا دیگر کوئی رکاوٹیں نہ ہوں، وہ ایک الگ بات ہے۔ شرعی طور پر ایسی کوئی رکاوٹ کسی کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود بازار جائے اور خود خرید و فروخت کرے، اس میں کوئی رکاوٹ یا کوئی مانع نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک قول جو ہے وہ نقل کیا، وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما اشترى النبی جملا من عمر۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے اونٹ خریدا۔ واشترى ابن عمر بنفسه، اور عبداللہ ابن عمر نے اپنی اشیاء ضروریات یعنی جو روزمرہ کی ان کی ضروریات تھیں وہ خود انہوں نے خریدی۔ وقال عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما جاء مشرک بغنم فاشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ شاة واشترى من جابر بعیرا، کہ بھئی ایک مشرک بکریاں لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی اور آپ نے جابر رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ بھی خریدا۔ یہ بنیادی طور پر اس میں عبداللہ ابن عمر کا اور اسی طرح عبد الرحمن بن ابی بکر کے دو آثار جو ہیں وہ نقل کیے جا رہے ہیں۔ دونوں کا محل شاہد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنی ضرورت کے پیش نظر اپنے جانور جو تھے وہ خود خریدے۔ نمبر ایک فائدہ تو یہ آ گیا۔ دوسرا فائدہ یہ آ رہا ہے اس میں کہ جاء مشرکن، جو عبد الرحمن بن ابی بکر کا جو اثر ہے، جاء مشرکن بغنم فاشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ شاة، کہ ایک مشرک سے اللہ کے نبی نے ایک بکری خریدی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی مشرک سے خرید و فروخت والا عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اگر مشرک سے ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب ہو یا کافر ہو، شرعی طور پر خرید و فروخت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر کفار سے خرید و فروخت کرنے میں مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا کوئی اور حکمت اور مصلحت جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے، تو ایسی کیفیت میں ایک ہنگامی طور پر کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کس کی کوئی چیز نہیں خریدنی یا کس سے کوئی چیز نہیں بیچنی۔ یہ ایک اضطراری کیفیت میں کیا جانے والا فیصلہ تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ہمہ وقت یعنی ہمیشگی والا فیصلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی خرید و فروخت کی ہے، عیسائیوں سے بھی کی ہے، اور کافروں سے بھی کی ہے، مشرکوں سے بھی کی ہے، فردر منافقین کے ساتھ بھی یہ معاملات جو ہیں خرید و فروخت کے آپ کے ملتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اس کے بعد ان آثار کے بعد جو حدیث ہمارے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یہودی طعاما بنسیئۃ ورہنہ درعہ۔ یہ حدیث پہلے بھی ہمارے ساتھ گزر چکی، لیکن یہاں اس عنوان کے تحت کہ امام وقت یا حاکم وقت اپنی ضروریات کو خود خریدتا ہے، اس کے ساتھ مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام وقت بھی تھے، اور گو آپ کے لیے کسی آیت میں کسی حدیث میں لفظ خلیفہ یا لفظ حکمران کا استعمال نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی بھی مطلب حاکم کی یا امام وقت کی جو مسئولیات یا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، ان تمام مسئولیات سے بڑھ کر مثالی اعتبار سے آپ نے وہ رول پلے کیا۔ تو اس اعتبار سے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانا جو تھا ادھار خریدا، اور پھر اس کے پاس اپنی جو ذرہ تھی وہ گروی رکھی۔ اس پر ہم بڑی تفصیل سے بات پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو جو ضروریات تھیں اس کے حوالے سے خرید و فروخت والا جو معاملہ تھا وہ عمومی طور پر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ سیدنا بلال اس کام کو کیا کرتے تھے، سیدنا انس کیا کرتے تھے، اور کچھ خادمین اور جو ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر امت کو ایک تعلیم دینی تھی، ایک تربیت کرنا مراد تھی کہ اپنا کام خود کرنے میں نہ تو کوئی عیب ہے، نہ کوئی کمی ہے، اور نہ ہی کوئی یوں سمجھیے کہ اپنی کوئی شان میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ اپنا کام کرنے میں بڑی فضیلت، بڑا مطلب ہے اس میں یہ جو ہے ایک مرتبہ اور مقام والا کام ہے۔ تو یہ اس باب میں ہمیں جو میسج ملا کہ ہمیں اپنی ضروریات کو خود پورا کرنا چاہیے۔ جہاں دیگر ضروریات کو خود پورا کرتے ہیں وہاں خرید و فروخت کے حوالے سے بھی ضروریات کو خود پورا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔